السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، امید کرتا ہوں آپ خیریت سے ہوگے۔ میں ہوں آپ کا میزبان محمد شعیب پونہ سے، اور ہمارے یوٹیوب چینل میں آپ کا استقبال ہے۔ محترم ناظرین، آپ جانتے ہیں کہ قرب قیامت سے پہلے حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام دنیا میں جلوہ افروز ہو گئے۔ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام دجال کو قتل کریں گے، اور حضرت مہدی علیہ السلام کی قیادت میں امت مسلمہ جہاد کریں گی اور اسلام کے دشمنوں کا قلع قمع کرے گی۔ اس بارے میں بہت ساری احادیث مبارکہ بھی موجود ہیں۔ اسی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے کچھ لوگ اس طرح کی الٹی سیدھی حرکتیں کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو بسا اوقات عیسیٰ علیہ السلام کہہ دیتے ہیں، اور بسا اوقات اپنے آپ کو حضرت مہدی علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیتے ہیں۔ ایسے ہی ایک بدبخت ملعون ہے جو بہار میں پیدا ہوا، اور پتہ نہیں اس کے دماغ میں کیا آیا، اور اس نے ایک دم سے حضرت مہدی علیہ السلام ہونے کا یا پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام ہونے کا دعویٰ کر دیا۔ ابھی کچھ دن پہلے اس کے ماننے والوں نے پڑےگاؤں اورنگ آباد میں وہاں پر مسلمانوں پر حملہ کر دیا اور مسلمانوں کو کافی چوٹ پہنچائی۔ اسی کے رد عمل میں آل انڈیا مسلم پرسنل لاء بورڈ کے رکن حضرت مولانا عمر محفوظ رحمانی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا بہت بڑا بیان سامنے آیا ہے۔ وہ بیان کیا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں، لیکن آگے بڑھنے سے پہلے آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ نے اب تک ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیں، اور بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیں تاکہ ہماری ہر ویڈیو آپ کو وقت پر ملتی رہے۔ تو چلیے دوستو، بتاتا ہوں کہ حضرت نے کیا کچھ فرمایا ہے۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے بہت سارے لوگ پڑےگاؤں میں آباد ہیں، اور تھوڑے تھوڑے وقفے سے کچھ نہ کچھ رنگیزی کرتے رہتے ہیں۔ اس سے پہلے بھی ایک مرتبہ اورنگ آباد کے چند بڑے علماء پر ان لوگوں نے حملہ کیا تھا اور انہیں نقصان پہنچایا تھا، اور اب ان کی یہ نئی شرنگیزی سامنے آئی ہے کہ انہوں نے مسلمانوں کے مکانات پر حملہ کر کے اور ان پر پتھراؤ کر کے کئی لوگوں کو زخمی کر دیا ہے۔ اورنگ آباد کے علماء کرام اور سماجی کارکنان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس پر فوری توجہ دے اور پولیس اپارٹمنٹ کو اس سلسلے میں پوری معلومات فراہم کر کے سخت سے سخت کارروائی کروائے۔ شکیل بن حنیف کے ماننے والے اور ہدایت سے ہٹے ہوئے لوگ ہیں، اور وہ اپنے گمراہ کن عقائد کی ترویج و اشاعت میں برابر لگے رہتے ہیں۔ ان لوگوں نے اپنی تبلیغی سرگرمیوں کے لیے پڑےگاؤں اورنگ آباد کو اپنا اصل مرکز بنایا ہے، اور وہیں سے ملک کے مختلف حصوں میں غلط اور گمراہ کن عقائد کی اشاعت کرتے ہیں اور بھولے بھالے مسلمانوں کو بہکاتے ہیں۔ ملک کے دیگر علاقوں سے برابری خبریں مل رہی ہے کہ شکیلی حضرات الگ الگ مقامات پر ریشہ دوانیاں کر رہے ہیں اور لوگوں کو صراط مستقیم سے ہٹانے کی کوشش میں مشغول ہے۔ لہٰذا ہر علاقے کے علماء کرام کی ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اس سلسلے میں بھرپور توجہ دیں اور ان لوگوں کے غلط عقائد کو لوگوں کے سامنے واضح کریں۔ اس طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی علیہ السلام کے بارے میں جو اصل حقائق ہے اور کتاب و سنت کی مستند معلومات ہیں، اسے لوگوں کے سامنے بیان کرے تاکہ حضرت عیسیٰ اور حضرت مہدی کے حوالے سے شکیلیوں کی جانب سے پھیلائی جانے والی غلط فہمیوں کا لوگ شکار نہ ہو سکے۔ محمد عمر محفوظ رحمانی، سجادہ نشین، خانقاہ رحمانیہ، مالیگاؤں، 11 رجب المرجب 1445 ہجری۔ تو ناظرین، سن لیا آپ نے کہ کیا ہے حضرت کا بیان۔ تمام علماء کرام کی اپنے اپنے علاقوں کے اندر ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ اپنے علاقوں میں اس فتنے کو پھیلنے سے روکے اور مسلمانوں کے عقائد کو مضبوط بنائے، اور اپنے اپنی مساجد میں خطابات میں اس عنوان کو اپنے خطاب کے اندر داخل کرے اور مسلمانوں کو سمجھائے کہ اس تعلق سے مسلمانوں کا، خاص طور سے ہندوستان کے مسلمانوں کا کیا عقیدہ ہونا چاہیے۔ ہندوستان کے مسلمانوں کو خاص طور سے یہ سمجھ لینا چاہیے کہ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت مہدی ہندوستان کی سرزمین میں پیدا نہیں ہونے والے، یا ہندوستان کی سرزمین پر آسمان سے نہیں اتارے جانے والے، بلکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام تو دمشق کی جامع مسجد کے مشرقی مینارے پر اتریں گے جو کہ شام میں واقع ہے، اور مہدی علیہ السلام بھی اسی علاقے میں پیدا ہوگے۔ اب جو مسلمان اس علاقے کے اندر شکیل بن حنیف کو ماننے والے ہیں، وہ اپنے ان گناہوں سے باز آ جائے اور توبہ کر لے۔ اب ناظرین، اس ویڈیو سے متعلق آپ کا کیا کہنا ہے ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیے، اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے۔ السلام علیکم۔